أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی، بزرگی اور کبریائی صرف اور صرف یک و تنہا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں صراط مستقیم صحیح غلط کی تمیز کے لیے عقل و شعور کی دولت بے بہا عطا فرمائی اور ہماری ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلامتی ہو نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش، انتہائی جد و جہد کی وجہ سے آج دین اور اسلام ہم تک پہنچ پایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو شخص بھی اللہ کا ہو گیا، اللہ سے چمٹ گیا، یقیناً اس نے ہدایت اور صراط مستقیم کو پا لیا۔ آج اس مختصر موقع پر ایک بہت طویل عنوان لے کر آیا ہوں۔ عام طور سے ہماری شناخت توحید و سنت کی دعوت سے ہے، لیکن اکثر و بیشتر توحید کے تعلق سے ہم اور آپ بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں جو باتیں گوش گزار کی جائیں گے، توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت، بالخصوص اس دور کے اعتبار سے کیا توحید کی ضرورت ہے۔ حاضرین، توحید بہت زیادہ معروف لفظ ہے۔ توحید کے معنی ایک جاننے، ایک ماننے کے آتے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو
اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں یک و تنہا جاننا کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جو ہر طرح کے عیوب سے، نقائص سے منزہ، مبرہ، پاک صاف ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا نام اللہ ہے، اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، ایک لمبی دعا ہے۔ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اللہ نے انسانوں کو اور بہت سارے نام اللہ کی بعض مخلوقات کو سکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر جو اسٹارٹنگ میں انڈین قرآن میں اللہ کے 99 نام ہم اور آپ کے ہاتھوں میں۔ 12 یہ جو توحید ہے، یہ توحید دراصل کسی قوم یا بستی، کسی معاشرے اور سماج کے اندر جب یہ توحید کی دولت آ جاتی ہے، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ گھرانہ، وہ گلی، وہ بستی، وہ شہر منور ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے مقام و مرتبے میں بلندی اور بہت زیادہ رفعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ توحید وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح بندہ اور کامل بندہ بن جاتا ہے۔ اس دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہر فرد و بشر، مرد ہو یا عورت، معاشرے، سماج، شہر، ملک، بلکہ بیرون ملک کے بگاڑ کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ ہر آدمی صبح ہوتے ہی جو بھی اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے میسیج آتے ہیں، پڑھنے سے پہلے آگے فارورڈ کرتا ہے۔ آدمی کچھ پڑھا لیکن دوسروں کی ہدایت، دوسروں کی فکر کا جذبہ عام طور سے ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سلفی نقطہ نظر بھی یہی کہتا ہے کہ دوسروں کی فکر کے بجائے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کی فکر کرے، اس لیے کہ افراد کے مجموعے کا نام سماج، معاشرہ ہے۔ افراد سے سماج بنتا ہے، سماج سے سوسائٹی اور بہت بڑی بستی اور ملک جو بنتے ہیں۔ اگر ہر آدمی نے اپنے آپ کی اصلاح کا، اپنے ذات کی اصلاح کی فکر کر لیا، خود بخود سماج سدھر جاتا ہے، سماج سنور جاتا ہے۔ دوسری بات، قرآن و سنت اس اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص کسی معاشرے کے اندر رہ کر بگاڑ دیکھ رہا ہے تو اس بگاڑ کی اصلاح کا پہلا نقطہ کیا ہے، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آدمی اس بگڑتے معاشرے کو سدھار کی طرف لانے کے لیے ملک میں، بیرون ملک میں اور دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں تنظیمیں ہیں، سینکڑوں جماعتیں قائم ہیں۔ وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، یہ صرف 72 73 کی بات نہیں، سینکڑوں فرقے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ، ہر آنے والے وقت میں، ہر 2-5 سال میں ایک نیا فرقہ، نئی جماعت، ایک نیا گروہ اپنے آپ کو اصلاح امت کے نام پر پیش کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ اور ہم کو قرآن و سنت کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان نے جس دن فرد نے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے احکامات کا پابند بنا لیا، اللہ کی شریعت کی حدودوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم مصمم کر لیا، وہ تنہا ہوگا لیکن وہ جماعت کی حیثیت رکھے گا، وہ اکیلا ہوگا لیکن اس کا وجود روشنی کا مینار ہوگا، وہ واحد ہوگا لیکن جم غفیر پر بھاری ہوگا، وہ ایک ہوگا لیکن انیک پر بھاری ہوگا، وہ ایک ہوگا لیکن اپنے سامنے
انسانوں کے نہیں بلکہ مختلف دنیا کے لوگوں کے اوپر اس کا وزن بھاری رہے گا۔ کیسے؟ وہ حدیث آپ اور ہم نے سنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے متعلق گفتگو کی۔ فتنوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری لیوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری امتیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب، صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ تو یہ سوچ رہے تھے، نبی نے ان کی ذہن سازی کی تھی، ان کے ذہن و دماغ میں توحید کا سبق، اللہ سے تعلق ایسا مضبوط کرایا تھا کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 313 تھے، 1000 پر بھاری پڑ گئے تھے، 750 تھے، احد میں 3000 پر غالب رہے تھے، ہم خندق میں 1400 تھے لیکن 10,000 پر ہم بھاری تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے۔ اس وجہ سے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا اومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہم ان 313 سے بھی تعداد میں کم ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ افراد کو نہیں گنتے تھے، افراد کی ایمانی کیفیت ان کی نگاہوں میں اہمیت کی اور وزن کی حامل تھی۔ افراد کتنے ہیں؟ دشمن یرموک میں کتنا تھا؟ 2,40,000۔ صحابہ کتنے تھے مقابلے میں؟ صرف 40,000۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 1,40,000 رومیوں کی فوج ماری گئی تھی، صرف 40,000۔ آپ نے اسلامی تاریخ اگر پڑھی ہے تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک زمانہ فاروق اعظم کی خلافت میں ایسا بھی آیا تھا کہ یہ توحید کی استقامت، توحید کی پختگی کا نتیجہ یہ تھا کہ فاروق اعظم نے 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 60 افراد کو مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ 60,000 کے لشکر کے مقابلے کے لیے عمر فاروق نے صرف 60 مجاہدین اسلام کو پہنچایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کی نظر افراد کی کثرت یا قلت پر نہیں، ایمان کی مضبوطی، ان کے ایمان کی پختگی پر تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر مجھے زیادہ نہیں، اللہ کے نبی کے انتقال کے موقع پر 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ تھے، عمر فاروق نے ان سوا لاکھ کے مقابلے میں کہا تھا مجھے ابو عبیدہ بن جراح جیسے صرف ایمان ایسا ہو، صرف 12 آدمی لا کر دے دو، رب کعبہ کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اسلام کا پرچم لہراتا ہوا۔ کتنے؟ صرف 12۔ لیکن شرط کیا تھی؟ ایمان کیسا ہو؟ ایمان ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہو۔ بعض روایتیں آتی ہیں یہ ابو عبیدہ بن جراح کون ہے پتہ ہے؟ کہ جنگ احد میں جب مقابلے کے لیے نکلے تو باپ اسلام کے خلاف تھا اور بیٹا اسلام کا پاسبان اور اسلام کا سرخیل تھا، اور اسی جنگ کے موقع پر بعض روایت ایسی آتی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا تھا۔ تو یہ ایمان ایسا مضبوط ہو کہ تنہا بھی ہوگا وہ جماعت ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو مہینے میں ہم نے قربانی کی ہے، ابھی جس کی سنت پر ہم نے قربانی کی ہے، اللہ نے بس اس ابراہیم کے عقیدے کو یہی میرے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النحل کے 120 سے 123 تک پڑھ لیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے تھے؟ ایک تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سارے معنی کیے۔ بعض معنی یہ مفسرین نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تھے تو فرد لیکن عبادت میں، بندگی میں، عقیدے میں، توکل میں، احکامات کی تابعداری میں، اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ان کا ایمان، ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کی اللہ کی بندگی کا جذبہ، ان کا اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف پورے ایک امت کے ایمان کی برابری کر رہا تھا۔ اس معنی میں اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے تو سنگل فرد، ون مین، لیکن ایک اکیلا آدمی پورے امت کے ایمان پر بھاری تھا۔
تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلی توجہ اپنے عقیدے اپنے ایمان پر ہو، اور عقیدہ ایمان جسے کہتے ہیں وہ توحید کی سربلندی کا نام ہے۔ توحید کی جڑیں جتنی زیادہ انسان کے دل کی گہرائی میں پیوست ہوں گی، مضبوط ہوں گی، اس کا عمل، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا کردار، اس کی زندگی اتنی بہتر ڈیولپ ہوگی، اتنی بہتر سنورے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الم ترى الى الذين، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھے؟ کیف الم ترى کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ بہت پیاری آیت۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الم ترى کیف ضرب الله مثلا، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی مثال کیسے بیان کی؟ کیسے توحید؟ کہ توحید کی مثال ایسی کشجرۃ طیبہ، اس پاک درخت کی طرح ہے، اس مضبوط درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں تو زمین کی تہ میں ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی پر ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ ذکر کیا کہ توحید جس کی مضبوط ہوگی، عمل اس کے اتنے مضبوط ہوں گے، اور عمل اللہ کی بارگاہ میں اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی توحید مضبوط ہوگی۔ اگر توحید میں خرابی، توحید میں کمزوری، توحید اگر انسان کی مکمل اور درست نہیں ہے، اعمال کتنے بہتر کیے جائیں وہ عمل پائیدار نہیں ہوں گے، اور وہ عمل رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے صفر اور زیرو ہوگے۔ آپ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے نوح کے بیٹے کنعان کا، لوط کی بیوی کا تذکرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے نبی، جس چچا نے پیارے نبی کو ساری زندگی اپنی کفالت میں لیا، اپنے ڈھارس میں جس کو جگہ دی، لیکن وہ چچا کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر کے اس توحید کے مشن میں اس کو لانے میں ناکام رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کے فیصلے فرش پر نہیں عرش پر ہوا کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہے وہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ لہذا توحید سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑا روشنی کا مینار ہے، توحید ہی دراصل یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آگے چلیں، یہ جو توحید ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ابن قیم اور دوسرے اہل علم کی اس گفتگو کی طرف دیکھیں کہ عبادت اور بندگی جسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ عبادت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عبادت کے لیے انسان و جن کی تخلیق کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ جو عبادت ہے دراصل بعض مفسرین نے یہ عبادت کا ترجمہ توحید سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اپنی وحدانیت، اپنی توحید کے تذکرے اور توحید کی سربلندی کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تین وجوہات پر، تین چیزوں کی بنیاد پر بندگی ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلا، کسی کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، یا کوئی انعام کی لالچ میں کرتا ہے، امید میں کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور تیسرا ہوتا ہے کسی کی محبت کے غلبے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 پڑھیں، والذین یبتغون اولئک الذین یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی کہ عبادت تین بنیادوں کو پیش نظر کی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت عبادت میں غلبہ کرے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل و دماغ سے تیار ہو جائیں، ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ کی محبت غالب رہے۔ دنیا کی محبت اپنی جگہ پر ہے، باپ کی محبت، رشتہ دار کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، لیکن ان یکون اللہ ورسولہ احب
احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی بندگی میں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، اگر یہ تین چیزیں انسان کے اندر آ جائیں سمجھ لو کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے، ایمان کے مزے اور ایمان کے ٹیسٹ کو اس نے پا لیا، ایمان کی لذت پا لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کھانے کا مزہ ہوتا ہے، زبان کو مزہ چکھنا اچھا لگتا ہے، زبان ٹیسٹ کرتی ہے، ہمارے دل کے اندر بھی جو دل ہے، ہمارے سینے کے اندر کا دل بھی ذائقہ محسوس کرتا ہے، اور وہ دل ابن قیم اور بعض مفسرین اہل علم کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل مر چکا ہو تو جس طرح کہ کوئی بخار کے مریض کو کوئی چیز اگر بدمزہ بھی دی جائے یا میٹھی چیز دی جائے یا کوئی ایسی چیز آئے جس سے ذائقہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ چیز کی خرابی نہیں بلکہ اس کے جسم کی خرابی ہے۔ لہذا جو ایمان ہم کو ملا ہے، توحید کی دولت ہم کو ملی ہے، اگر اس توحید کو پانے کے بعد اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں، تو ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کو جو اللہ تعالیٰ مطلوب کر رہا ہے وہ شرائط کے مطابق ہمارا ایمان ادھورا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس وقت بہت ساری تہذیبیں، تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، بعض جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، بعض جماعتوں کا مشن یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں۔ آج مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، یہی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بعض جماعتیں کہ لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی فراق میں ہے، فکر میں ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے سے انسانوں کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو اور اس معاشرے کو جس کو آج ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جس دور کے اندر یہ انسانیت اپنا نام و نشان مٹا چکی تھی، انسان کے خون کا پیاسا نہیں بلکہ انسان کے خون کی ہولی کھیلنا اس معاشرے کی ایک فیشن، ایک پہچان بن چکا تھا۔ بیٹی کو زندہ دفن کرنا اس معاشرے کی ایک سر بلند کرنے والی چیز، ایک قابل فخر چیز سمجھی جاتی تھی۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جو نبی کو، جو رسول کو منتخب کیا، اس رسول کی دعوت کا مشن کیا تھا؟ اس رسول نے کیا لوگوں کو، چوری کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو سب سے پہلی دعوت کس چیز کی دی؟ شرک سے، چوری سے باز رہنے کی، بچیوں کو زندہ دفن نہ کرنے کی، کس چیز کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز صرف نبی کی نہیں بلکہ نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی سیدنا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پھر محمد رسول تک جتنے بھی نبی آئے، سب کا مشن ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ سب کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور شرک سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت اہل علم نے اس کی تفسیر کی کہ کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کی بندگی میں شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت میں جس کو شریک کیا جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی صورتیں دو حصوں میں بٹی ہوئی، ایک حصہ مکی صورتوں کا ہے جو تقریباً 82 صورتیں ہیں، ایک حصہ مدنی صورتوں کا ہے۔ مکی صورتوں کا عنوان یہی 3 عنوان ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔
یہ مکی زندگی میں 13 سال. اب مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد اسلامی شرائع اور احکامات الہیہ کے سلسلے میں جب نبی نے دعوت دی تو اب وہ توحید کو پیچھے رکھ دیے. نہیں، توحید اس میں حرف اول کی سے لے کے آخری رسالت کے آخری دن تک توحید ہر چیز میں پیش میں، ہر چیز میں آپ پہلے توحید کا سبق دیتے اور توحید سے ملا کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ اور ہم کو شاید یاد ہوگی. اللہ کے نبی کے صحابی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5556 ہے غالباً، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. یہ الفاظ الگ الگ بھی ہیں، جیسے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ وہ شخص کہ جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہے، یعنی جس کی توحید مضبوط ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ انبیاء کی دعوت میں صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل بھی تھا. انبیاء کی دعوت صرف بول زبانی بول وچن کے اوپر دار و مدار نہیں تھا، بلکہ عقیدہ اور عمل یہ دو الگ الگ چیز نہیں. عقیدہ یہ دراصل یہ بنیاد تھی، اسی کے نتیجے میں اس کا پھل جو تھا، اس عقیدے کا جو درخت لگایا گیا، اس کا پھل کیا نکلا؟ عمل نکلا. تو یہ عمل عقیدے کے ساتھ لگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں بھی اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے توحید کے ساتھ آپ نے دوسری باتوں کی ہدایت دی. تو اور کہ یہ چیز کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ دراصل انسانوں کے بگڑتے ہوئے ماحول، مزاج، ان کی تہذیبوں کو، ان کے اخلاقوں کو سنوارنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ توحید ہے. وہ عرب کا جاہلی معاشرہ، آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ عمر فاروق نے اپنے زمانے میں صحابہ سے کہا تھا، یہی عرفات کا میدان ہے کہ یہاں پر میرے باپ خطاب نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر تجھ کو اونٹ چرانے کا تک سلیقہ نہیں. اللہ اکبر. وہ عمر جس کو جاہلیت میں اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، اس کو شعور نہیں تھا، اسلام کی آغوش میں آ کر، توحید کے پرچم میں آ کر اس عمر کو ایسا نکھارا، ایسا سنوارا کہ اکبر الہ آبادی نے ایسے صحابہ کے بارے میں کہا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کسی شاعر نے کہا تھا، توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. آج آپ اللہ کی توحید ہو، اللہ کے رسول کی رسالت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو، جو بھی چیز ہو، چاہے رسول کی رسالت، رسول کے احترام کا معاملہ ہو، یا اللہ کی بندگی، اللہ کے ادب کا معاملہ ہو، اللہ کی قسم سارے آپ ایک ایک عنوان قائم کرتے جائیں، ایک ایک عنوان میں آپ کو نبی کے صحابہ انسانی تاریخ میں سب سے بلند مقام پر فائز نظر آئیں گے. یہی تو وجہ تھی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول ہیں، وہ کہا کرتے تھے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوها. دنیا والوں، عبادت، بندگی، اللہ کی رضا جوئی کا کام، جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، صحابی حذیفہ فرماتے ہیں فلا تتعبدوها، اس کام کو دین مت سمجھنا، کیونکہ نبی کے تاجداروں نے بعد کے لوگوں کے لیے کوئی بولنے کی جگہ نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. آج اس نبوی مشن کو چھوڑ کر
لوگ اپنے اپنے علماء رہبروں کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق کام کر رہے ہیں اور نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ یہاں رک کے آپ مثال سے سمجھیں، عرب کے معاشرے کو اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت سے منور کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس توحید کی دعوت کے نتیجے میں 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینے کے، اس 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب بلکہ عرب سے باہر بھی اسلام پہنچ گیا، صرف 23 سال میں۔ یہ توحید کا نتیجہ، اور ایسی توحید اور ایسا عقیدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی، کامیابی اور سرخروئی عطا کی کہ آج تک اس کی جڑیں مضبوط نظر آتی۔ بعض لوگوں نے، جب آپ کو مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں، افغانستان اور رشیا کی جنگ ہوئی۔ افغانستان اور رشیا کی جنگ میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اعلان کیا گیا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور اپنے دشمن رشیا سے مقابلہ کریں۔ ضرورت تھی، لیکن یاد رکھ لیں توحید کے مشن سے ہٹ کر اتحاد ہوا تھا، یہ اجتماعیت تھی۔ توحید سے ہٹ کر ایک پلیٹ فارم پر وقتی طور پر آئے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ اتحاد کی وجہ سے رشیا جیسے بڑے ملک کو تو مسلمانوں نے ہرا دیا، لیکن جب توحید کی بنیادیں ان کے اندر مضبوط نہ رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ چند سالوں کے بعد، چند ہی سالوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو گئی اور آپس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک جماعت دوسرے جماعت کی باغی اور اس کی دشمن بن گئی۔ تو یہ یاد رکھ لیں، توحید کی دعوت یہ انسانی ترہ امتیاز ہے، اور یہ عظیم وہ دعوت ہے کہ سورہ شورا کا مطالعہ کرنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا، مثال کے طور پر اللہ نے ایک سورہ شورا کی آیت نمبر 106 سے 177 تک تقریباً 70 آیات آپ پڑھیں، 7 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان انبیاء کی قوموں کی برائیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں خرابی کیا تھی؟ لوگ خاندانی حسب نسب کی بیس پر اختلاف رکھتے تھے، مال، اسباب اور خاندانی حسب نسب ان کے اختلاف کا ذریعہ تھی۔ سیدنا صالح علیہ السلام جب قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، ان کو اپنی طاقت کا غرور تھا۔ اسی طرح قوم لوط بد اخلاقی پر مشتمل تھی، قوم شعیب ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی۔ آپ قوموں کو پڑھتے جائیں، ان کے جرائم کو دیکھتے جائیں، حالات الگ ہیں، وقت الگ ہے، نزاکتیں الگ ہیں، بستیاں الگ ہیں، شہر الگ ہیں، لیکن سب کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو نبی کو بھیجا، جو پیغمبروں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سب کو فرما ایک بنا کر دیا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کو یہی کہا گیا کہ ان اعبدوا اللہ فاعبدون کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور میری عبادت و بندگی کرو، اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے میری عبادت و بندگی کرو۔ لہذا یہ جو توحید ہے، یہ توحید اس وقت اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج اگر اس کو گفتگو میں دیکھا جائے، معاشرے کے ہمارے ملک یا پوری دنیا کے اعتبار سے اگر اس توحید کے سلسلے میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، میں یہ چیک کروں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ دنیا میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، پوری دنیا کا جائزہ لے، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک 3 طرح کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں۔ پہلا مرض جو اس وقت دنیا کی ایک بڑی آبادی کو لگ چکا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، ناستک، دہریہ جسے کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ دوسرا
اس کے برخلاف اللہ کو مانتے ہیں لیکن کما حقہ نہیں مانتے. جیسے ہم خاص طور سے میں کہوں اہل حدیث اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے، وہ پہچان ہم کو نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت پائے درجے کے عالم، ان کی تفسیر ہے تفسیر سعدی، کہتے ہیں کہ جس قوم، جس معاشرے، جس سماج کے اندر اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق جس انسان کو جتنا زیادہ ہوگا، وہ انسان اللہ کے احکامات کی بجاوری میں اتنا زیادہ آگے ہوگا. ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف جب مائل کیا تو جب بھی میں عبادت کرتا تھا میرا دل اکتا کے جاتا تھا، مجبوری میں جاتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد مجھے عبادت میں لذت اور چاشنی آ گئی، پھر مجھے عبادت میں مزہ آنے لگا. ابن قیم کہتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، لوگوں مجھے دنیا کی صرف 3 چیزیں پسند ہے، ان میں سے ایک آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. جو علت قرۃ عین لی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، آنکھوں کا نور نماز ہے. یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں مجھے جب تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آ پہنچتی ہے، مجھے نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے. اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ جب بھی دنیا والوں یہ چیک کرتے رہو اپنے عقیدے اور ایمان کو، اگر 3 چیزوں کے اندر تمہاری دلچسپی نہ ہو، تمہارے اندر شوق نہ پیدا ہو، قرآن پڑھتے وقت تمہارا دل نہ لگے، نماز میں تمہارا دل نہ لگے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا دل نہ لگے، سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، تمہارا ایمان کمزور اور کھوکھلا ہے. اور واقعی ہم اور آپ اسی کیٹیگری میں ہے کہ ہم اگر ان جسم کے ناتواؤں کو دیکھیں کہ جن کو اللہ کا صحیح تعارف حاصل ہو گیا، اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی، وہ بلال جس کے گلے میں پھندا ڈلا ہے، اوباش لڑکے ان کو گھسیٹ رہے ہیں، مکہ کی سرزمین میں، بے آب و گیا سرزمین میں وہ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے. کیفیت یہ ہے کہ چلچلاتی دوپہر ہے، لیکن عقیدہ ایمان کا وہ فولاد ہے کہ کہتا ہے الاحد الاحد. یہ عہد میں، یہ توحید کی شان میں، یہ توحید کے مشن کو واضح کرنے میں، یہ بلال کی وہ سنت جو زندہ کی ہے، بلال نے وہ جو سنت کا اجرا کیا تھا، اس عقیدے کی اہمیت کو جان لے کہ سمیہ نے 2 لخت ہونا پسند کیا لیکن عقیدے میں آنچ نہیں آنے دی. خباب و خبیب کی زندگی کو بھی دیکھ لینا، عمار و یاسر کی زندگی کو دیکھ لینا، یہ عقیدے اور ایمان کے وہ مستحکم پہاڑ تھے کہ اتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ ہوا کہ اگر دنیا میں اگر بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی ایسے ظلم ستم کا مشن بنایا جاتا تو یقیناً وہ ہاتھی کو اونٹ جواب دے دیتا. لیکن وہ ایمان کے پہاڑ، ایمان کے ہیکل مضبوط پہاڑ تھے جو ڈٹے رہے اور آنے والے انسانوں کے لیے عقیدے کو ایک بنیاد بنا کر انہوں نے پیش کیا. آخری بات کہ یہ جو 3 چیز انسانوں کی کیٹیگری ہیں، پہلا ناستک جو اللہ کو مانتے رہے، دوسرا ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن مطلب کے اعتبار سے مانتے ہیں، کبھی مان لیا، کبھی دل میں آ گیا تو چلے گئے مسجد، اللہ کو مان لیا نہیں تو گھر میں بیٹھے ہیں، بازار میں ہیں. اسی وجہ سے اکثر و بیشتر ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، صحابہ وہ تھے ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کا ایمان ان کو گھروں سے باہر نکال لاتا تھا، میدان جنگ پہ لا کھڑا کرتا تھا. ایمان اتنا مضبوط تھا. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کھوکھلا ہے کہ جو ایمان ہم کو گھر سے مسجد نہ لا سکے، ہم کو برائی نہ چھوڑا سکے، سوچو تو ذرا کیا وہ ایمان جنت میں لے جا سکتا ہے؟ کیا وہ ایمان جنت میں لے جا سکتا ہے؟ تیسری کیٹیگری اس دور کے انسانوں کی یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن سب واسطے اور وسیلوں کے ذریعے سے مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کا طبقہ ہو یا وہ غیر مسلموں کے ہو. غیر مسلموں کے تعلق سے سورۃ الزمر سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ
الا للہ الدین الخالص، یاد رکھ لو خالص دین اللہ کے لیے، والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی جس کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بڑے کم علم ہیں، کم فہم ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہو یا غیر مسلموں کے۔ یہ میں اکثر و بیشتر ہمارے شہر میں کہتا ہوں اندور میں کہ دو طرح کے مندر ہیں، ایک گرین ہے ایک اورنج ہے، فرق کچھ بھی نہیں، ادھر کھڑا ہے ادھر پڑا ہے، ساری سسٹم ساری چیزیں تقریباً نام بدل کے ایک سی ہے۔ یہاں بھی وسیلہ واسطہ ہے، وہاں بھی وسیلہ واسطہ ہے، یہاں رام بولو دروازہ کھولو، خواجہ بولو دروازہ کھولو، آپ آگے دیکھتے جائیں عقیدے کی خرابی اس امت کی روح کے اندر آ چکی ہے۔ لہذا ایسے سسکتے بلکتے معاشرے کو سب سے پہلے قرآن کی دولت سے آراستہ کیا جائے، قرآن کے ذریعے سے، نبوی مشن کے ذریعے سے ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو دعوت جو پیغمبروں کی دعوت کا نقطہ آغاز تھا، الحمدللہ اگر حق جاننا ہے، حق کو پہچاننا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوت کا آغاز کیا تھا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قائم کرو اور میری اطاعت کرو۔ نوح علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم، ہود، صالح، زکریا، ذوالکفل سے لے کے محمد عربی کو دیکھ لیں، اور آج الحمدللہ حق کو سمجھنا ہے تو عمل کی تھوڑی کوتاہی اہل حدیث ہو تمہارے اندر ہے، لیکن الحمدللہ تم نبی کے اس مشن پر ہو کہ نبی جس چیز کو دے کر گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا نبی کا طریقہ، نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ دنیا کے اندر ہمارے عمل میں خرابی کوتاہی ہے، لیکن انشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا تھا، عمر فاروق کا تھا، صحابہ کا تھا، جو منہج دعوت کا ان کا تھا، الحمدللہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ حدیث ہمارا مصداق بنی ہے کہ لا یزال الناس، کہ میری امت کا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من خذل ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، میری امت کی ایک جماعت ایک طبقہ برابر حق پر ڈٹا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے اور ہم کو اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا سبق جیسے نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، اللہ اسی سبق کو اسی انداز میں قرآن و سنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو حاصل کرنے کا اہل بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت زیادہ ظلم زیادتی انسانیت پر ہر طرف عام ہو چکی ہے، ایسے موقع پر ہم انسان بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے امید رکھتے ہیں کہ یہ میڈیٹر بنے گا، یہ ملک میڈیٹر بنے گا، فلاں مسلمانوں کے جان مال کی دفاع کرے گا۔ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے نصرتیں زمین سے نہیں آسمانوں سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ لہذا میرے بھائیوں بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنا عقیدہ توحید والا عقیدہ، نبیوں والا عقیدہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور وہ چیک کرتے رہیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، کیا میں اللہ کو مانتا ہوں یا اللہ کو واسطوں کے ذریعے سے مانتا ہوں یا اللہ کو ڈائریکٹ مان رہا ہوں۔ اگر ڈائریکٹ تو اور بہتر کریں، اگر واسطوں کے ذریعے سے تو واسطوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہمارے سماج کے اندر ایسا ہے جو اللہ کو مانتا نہیں تو
قرآن و سنت کی شمع اور روشنی کے ذریعے سے اس کی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں. باتیں بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی وقت بہت زیادہ لے لیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی کے سچے صحابہ کے شیدائی بننے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کے منہج کو اپنی زندگی کے لیے لاحق عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو کمزور ان کو تندرستی عطا فرما, جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما. اللہ فلسطین کے اندر اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اگر ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اللہ ظالموں کو ہلاک و برباد فرما دے. اللہ مظلوموں کی تو داد رسی فرما دے. اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہ تو ہمارا بے کسی میں اللہ تعالیٰ تو ہی سہارا ہے. اللہ تو ہمارا حامی ناصر مددگار بن کر اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ہر طرح کی عبادت و بندگی کی شرف قبول عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.